بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام انم وقار ہے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات کا سبق۔ اس سے پہلے ہم جو سبق پڑھ چکے ہیں وہ تھا قریش کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ جی تو بچوں، یہ 4 خلفائے راشدین کے نام ہیں۔ خلفائے راشدین وہ اصحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی خلافت سنبھالی۔ تو آج بھی ہم انہی صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رہے، یعنی یہ خلیفہ دوم تھے اور ان کا لقب فاروق تھا۔ امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کن شخصیت کے یا کن صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کے بارے میں باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج ہم شروع کرتے ہیں ایک اچھی بات سے اپنا سبق۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کے بارے میں باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ ہی کے قول سے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے باقاعدہ سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم پڑھ سکیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات، قبول اسلام یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر آپ کے ذاتی کردار اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زری کا مطالعہ کریں گے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے حالات۔ آپ کا اسم گرامی عمر، والد کا نام خطاب، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر لمبے قد، طاقتور اور جری و بہادر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت مزاج مگر بااصول تھے۔ آپ کا اپنے قبیلے میں بہت دبدبہ تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ نے پہلوانی، گھڑ سواری سیکھی اور خطابت میں نام پیدا کیا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ جی تو بچوں، لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی اچھی عادت کی وجہ سے کسی شخص کو دیا جائے۔ تو آپ کا لقب فاروق تھا، جو کہ آپ کو آپ کی بہادری اور جرأت مندانہ شخصیت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام کی مخالفت کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، بہادری اور دوسری صلاحیتوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مسلمان ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت تقریباً 40 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ جان لیتے ہیں حضرت عمر فاروق کی اسلام کے لیے خدمات۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ حضرت عمر فاروق کا لقب فاروق اس لیے تھا کیونکہ آپ بہت بہادر، جرأت مند شخصیت کے حامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خاصیت کی وجہ سے آپ کا نام فاروق رکھا تھا، جس کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کئی بار آپ کو فوج کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے ممالک فتح ہوئے، جن میں ایران، روم جیسے بڑے ممالک اور شام اور مصر بھی شامل تھے، اور آپ نے تقریباً 10.5 سال حکومت فرمائی۔
اور پولیس اور ڈاک کا محکمہ بھی آپ نے متعارف کروایا اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل خانے قائم کیے تھے۔ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری عہدیداروں پر کڑی نظر رکھتے تھے تاکہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ جی تو بچوں، یہ آپ کی خدمات تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت اور کردار میں کیسے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا رہتے، یعنی آپ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف چھایا رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور انکساری سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ بیت المال کے اونٹوں پر تیل مل رہے تھے تو ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کام کسی غلام سے کروا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص مسلمان کا والی ہو وہ ان کا غلام بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کا غلام مانتے تھے کہ اگر میں ان کا والی ہوں تو میں ان کا غلام ہی ہوں۔ اور آپ بہت سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے کپڑوں پر پیوند بھی لگا لیتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی کپڑا پھٹ جاتا تو اس پہ کپڑا لگا کر سی لیتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دیے جو اقوال زری کہلائے۔ حصول علم بھی عبادت ہے، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ آپ نے علم پہ زور دیا اور آپ نے مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دیا کہ آپ جس سے تعلیم حاصل کریں اس کی بھی عزت کریں اور جس کو علم سکھائیں اس کا بھی احترام کریں۔ آپ حلال اور حرام میں بہت فرق رکھتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایک حلال اور حرام میں فرق رکھنے والا عالم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ آپ ہنرمندی کو بہت زیادہ جو ہے فوقیت دیتے تھے، بجائے اس کے کہ کسی سے مانگ کے کھایا جائے۔ آپ مانگنے سے زیادہ بہتر ہنر کو سمجھتے تھے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہو، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ آسمان سے کبھی سونے اور چاندی کے سکے نہیں برستے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم 24 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ جی تو بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم کچھ سوالات اور ان کے جوابات پڑھیں گے۔ میں سوالات کروں گی، آپ نے جوابات دینے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جی، حضرت عمر نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب کیوں ملا؟ جی ہاں، آپ کی بہادر شخصیت اور جرأت اور بہادری کی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عمر فاروق کی ہجرت کی نمایاں بات کیا تھی؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی نمایاں بات یہ تھی کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ دیگر مسلمانوں نے چھپ کر ہجرت کی تھی جبکہ آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ گھر کے لیے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے مشقی سرگرمیاں، یعنی مشقی سرگرمی نمبر 2 جو کہ خالی جگہ ہے اور نمبر 3 کالم ملائیں، یہ آپ نے حل کرنی ہے کتاب پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔